امریکہ کے شمال مشرقی علاقے شدید برفانی طوفان کی زد میں 5,40,00,000 افراد کا لیے الرٹ جاری۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں برفانی طوفان کے باعث ایمرجنسی نافذ۔ نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، روڈ آئلینڈ، کنیٹیکٹ اور میساچوسیٹس شامل 15,000 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار، 3,500 سے زائد پروازیں منسوخ۔ نیو یارک سٹی میں آج رات 9 سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی عائد۔ میئر زہران ممدانی کا نیو یارک سٹی میں اسکول بند رکھنے کا حکم۔ نیو یارک سٹی میں 18 سے 24 انچ اور بعض علاقوں میں 28 انچ تک برفباری کا امکان۔ شمال مشرقی امریکہ میں پیر کی صبح تک شدید برفباری اور تیز ہوائوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر پاکستان کی جوابی کارروائی۔ 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فتنہ الخوارج اور TTP کے 7 مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، اطلاعات کے مطابق 70 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ زیادہ تر ہلاک دہشت گرد پاکستانی تھے۔ دوحہ معاہدے میں افغانستان نے پوری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ افغان سرزمین کسی کے بھی خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان دہشت گردی روکنے میں ناکام رہا۔ افغانستان کی عبوری حکومت اپنا فرض نبھانا نہیں چاہتی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کے لیے برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان دفاع کے فطری حق کے تحت اقدامات کر رہا ہے۔ بین الاقوامی انتباہات کے باوجود دہشت گرد گروہوں کو مسلسل جگہ ملتی رہی۔ افغانستان میں حالات پچھلے دور سے بھی زیادہ تشویشناک اور غیر یقینی ہو چکے ہیں۔ دوحہ معاہدے کے وعدوں کے برعکس دہشت گرد عناصر کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ نے متعدد گروہوں کی افغانستان میں سرگرم موجودگی کی تصدیق کی۔ رپورٹ کے مطابق داعش خراساں اور TTP سمیت کئی تنظیمیں افغان سرزمین استعمال کر رہی ہیں۔ افسوس کہ افغان حکام نے انتباہات کے باوجود کوئی قابل اعتبار اقدام نہیں کیا۔ پاکستان نے طویل عرصہ تحمل دکھایا اور کارروائیاں محدود علاقوں تک رکھی۔ تشدد کے منصوبہ ساز کہیں بھی ہوں دسترس سے باہر نہیں رہیں گے۔ امن صرف تب ممکن ہے جب دہشت گردی کے خلاف عملی اور سنجیدہ اقدامات ہوں۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز کو مانسیرہ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، فوجی افسران اور شہریوں نے بھی شرکت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز کی جرت اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے پسماندگان میں اہلیہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں، جو شہید کی جرت، وقار اور قربانی کی وراثت کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز بنو حملے میں شہید ہوئے تھے۔ برطانیہ میں بدھ سے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے نئے قواعد نافذ ہوں گے۔ 25 فروری سے دوہری شہریت کے باوجود برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر ملک میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دوہری شہریت والوں کو برطانیہ داخلے کے لیے ویزا، برطانوی پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر الیکٹرانک آتھورائزیشن ETA یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ درکار ہوگا۔ برطانوی پاسپورٹ کی فیس 94 پاؤنڈ 50 پینس اور سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ کی فیس 589 پاؤنڈ ہے۔ برطانیہ میں داخلے کے لیے ETA کی فیس فی الحال 16 پاؤنڈ ہے، جسے مستقبل میں بڑھا کر 20 پاؤنڈ کر دیا جائے گا۔ برطانیہ آنے سے پہلے چند ممالک کے شہریوں کو ویزا کے بجائے الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن درکار ہے۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ETA کے ذریعے خاندان کے افراد سے ملنے یا سیاحت کے لیے 6 ماہ تک برطانیہ میں قیام ممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے جنیوا میں جمعرات کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں اپ سیٹ، جنوبی افریقہ کے ہاتھوں بھارت کو 76 رن سے شکست۔ جنوبی افریقہ نے 188 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 111 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شیوم دوبے کے 42 رنز کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی مزاحمت نہ کر سکا۔
ماکو ینسن نے 4 اور کشف مہاراج نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے مقررہ اوورز میں 187 رنز بنائے۔ 4 اوورز میں 20 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے باوجود مڈل آرڈر نے بلے بازی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ڈیوڈ ملر نے 35 گیندوں پر 63 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ سٹبز نے 24 گیندوں پر دھواں دھار 44 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی اننگز میں 10 چھکے لگائے گئے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے سری لنکا کو 51 رن سے شکست دے دی۔ میچ یوسو پر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شریک پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو سے کینڈی پہنچ گئی۔ میگا ایونٹ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ منگل کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم آج ٹریننگ کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سپر 8 مرحلے کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ دونوں ٹیمز کو ایک پوائنٹ ملا۔ کراچی سائٹ ایریا نورس چرنگی کے قریب پلاسٹک کا سامان بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 5 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ای میں فلیٹ کے اندر گیس لیکیج کے باعث دھماکہ اور آگ لگنے کا واقعہ۔ دھماکے میں زخمی خاتون دورانہ علاج دم توڑ گئیں۔ واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ 3 افراد اسپتال میں زیر علاج۔ علاقہ وکیلوں کا کہنا ہے سحری سے کچھ دیر پہلے بہت شدت کا دھماکہ ہوا۔ آگ اور دھماکے سے اطراف کے 4 فلیٹ اور لفٹ بھی متاثر ہوئی۔ ملبہ گرنے سے نیچے کھڑی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں آئین کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے یہ قرارداد کسی خوف کے سائے میں منظور کی ہے۔ کہا ایک صوبہ ایسا کرتا ہے جیسے وہ پاکستان کے آئین سے بالاتر ہے۔ کراچی میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا ہم اب ایک اہم موڑ میں داخل ہو گئے ہیں، اب فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا 70 کے الیکشن کے بعد جمہوری تاریخ کا آغاز کس طرح ہوا کہ 170 سیٹ لینے والا جیل میں اور 80 سیٹ لینے والا حکومت میں تھا۔ آج بھی ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت نے سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ان کی کم علمی اور آئین سے ناواقفیت کی واضح علامت ہے۔ وفاقی وزراء کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت وضاحت کرے 2 وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہیں؟ گورنر ہاؤس کو سیاسی محاذرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ ملک پہلے ہی سیاسی اور معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے، ایسے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا دانش مندی نہیں۔ کوہاٹ کے علاقے کیریے ڈبل روڈ پر فائرنگ سے لیڈی ڈاکٹر جاں بحق۔ لیڈی ڈاکٹر ڈیوٹی کے بعد رکشے سے گھر واپس جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ سندھ پنجاب کے سرحدی علاقے رونتی کچے میں آپریشن جاری۔ ایس ایس پی گھوٹکی کے مطابق شر گینگ کے مزید 8 ملزمان نے ہتھیار ڈال دیے۔ راکٹ لانچر سمیت دیگر اسلحہ برآمد۔ ملزمان انتہائی سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ دادو کے مخدوم بلاول تھانے کی حدود میں ڈاکو نے پولیس اہلکار کو یرغمال بنا لیا۔ مزاحمت پر 2 اہلکار زخمی۔ ڈاکو ایک اہلکار سے اسلحہ چھین کر فرار۔ کراچی میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کراچی انتظامیہ کی مہم، 100 سے زائد بھکاری گرفتار۔ 21 خواتین پیداگروں کو عیدی کے حوالے کر دیا گیا۔ مارشل آرٹس اور جمناسٹک میں متعدد میڈل جیتنے والا قومی کھلاڑی رضوان پٹھان معاشی مشکلات کا شکار۔ ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والا رضوان نوشہرہ کی ماربل فیکٹری میں مزدوری پر مجبور۔ رضوان کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی خواب ہے، مگر وسائل کی کمی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ رضوان پٹھان نے 2018 کے قومی مارشل آرٹس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور صوبائی و مقامی سطح پر بھی کئی مقابلوں میں کامیابیاں سمیٹی۔
معروف شاعر سید سلمان گیلانی کی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ سلمان گیلانی طویل عرصے سے علیل اور زیر علاج تھے۔ انہوں نے 74 برس عمر پائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سلمان گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور اردن سمیت کئی مسلم ممالک نے اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا۔ 14 عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ، اسلامی تعاون تنظیم، عرب لیگ اور خلیج تعاون تنظیم کے مشترکہ مذمتی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی اور عرب زمینوں پر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک حکابی نے کہا تھا کہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطیٰ پر قبضے کا حق حاصل ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع کشتواڑ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مقامی طور پر تیار کیے جانے والے بھارتی جنگی طیارے تیجس کا ایک اور حادثہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تربیتی پرواز کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے تیجس کا حادثہ پیش آیا۔ پائلٹ شدید زخمی، لیکن جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ اب تک بھارتی ایئر فورس کو فراہم کیے گئے 32 طیاروں میں سے ایک تھا۔ یہ تیجس کا تیسرا حادثہ ہے۔ پہلا جیسلمیر میں مارچ 2024 میں ہوا، دوسرا دبئی ایئر شو میں ہوا۔ بھارتی ایئر فورس نے تیجس کے 180 ایڈوانس ورژن طیاروں کا آرڈر کیا ہوا ہے۔ اور ایکشن، تھرل اور کامیڈی سے بھرپور فلم ون بیٹل آفٹر انادر نے سب سے زیادہ 6 بافٹا ایوارڈ اپنے نام کر لیے۔ ون بیٹل آفٹر انادر نے پہلے بہترین برطانوی فلم، بہترین سنیماٹوگرافی، بہترین سپورٹنگ ایکٹر اور بہترین ایڈیٹنگ سمیت دیگر ایوارڈز بھی حاصل کیے۔